جی ناظرین، تو ابھی ہم منشیات کے خلاف بات کر رہے تھے کہ استعمال جو ہے وہ کتنا مضر ہے، اور یہ ہماری جو یوتھ ہے اس میں کتنا زیادہ پریولنٹ ہے ڈرگ ابیوز، کہ وہ ڈفرینٹ قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ چیزوں کو استعمال کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، اور ایک دفعہ ٹرائی کرتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں۔ یہاں پہ اس بات کا تعین ہوا کہ جب بار بار ایک یوتھ کو اسی لیے بلایا اور حسان کو اسی لیے بلایا تاکہ کسی تھراپسٹ کو بلا کے اور اس طرح سے بات سننے میں وہ بات نہیں آتی، کیونکہ ایک انسان جو کر چکا ہوتا ہے ایک چیز وہی بتا سکتا ہے کہ دونوں سائیڈ آف دا فینسز میں کیا تھا، جب وہ اس سائیڈ پہ تھا اور نہیں کرتا تھا تو کیسا محسوس کرتا تھا، پھر وہ کر رہا تھا تو کیسا محسوس کرتا تھا، اور اب کرنے کے بعد اس کے کیا خیالات ہیں، کیسے چینج آیا، کیا بدلاؤ آیا۔ تو حسان اور حسان جیسے بچے جو بہادر ہیں، جو ریکوری میں ہیں اور جو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں، یہ بہت بہادر ہیں اور ان کو ہمیں بہت سراہنا چاہیے، بہت زیادہ ان کی تعریف کرنا چاہیے، ان کا حوصلہ اور بڑھانا چاہیے تاکہ باقی بچے بھی اس چیز سے بچ سکیں۔ تو جو بات ہوئی ہے کہ پیرنٹس کو بہت ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے بچے، سب سے پہلے تو یہ ہے ہی غلط کلچر کہ ہم ڈرائیورز اور نینیز اور آیا اور ان سب کے ہاتھ میں اپنے بچے صبح سے شام تک دیے رکھتے ہیں۔ اس سے ہمیں اپنے بچوں کی عادت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا بچہ کس وقت کسی غلط صحبت میں پڑ گیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اپنے بچے کے بیسٹ فرینڈز جو بچپن سے بھی بڑے ہوئے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے تو ہمارے بڑے ہوئے تھے، کیسے ہو سکتا تھا کچھ غلط؟ تو غلط آپ کے خاندان میں بھی کچھ نہیں ہے، غلط ان کے خاندان میں بھی کچھ نہیں ہے، غلطی ان دو بچوں کی ہے جو دوستی میں اور دوسرے لوگوں کی غلط حرکتوں سے متاثر ہو کے اپنی زندگیاں خراب کر رہے ہیں۔ اور بات پھر یہیں پہ آ جاتی ہے کہ اثر کس پہ پڑے گا؟ ایک فیملی یونٹ ہی اس کے مضر جو اثرات ہوں گے اس کو بھی برداشت کرے گی، ڈپریشن بھی ان کو ہوگا، لاس بھی انہی کا ہوگا، کیونکہ انہی کی اولاد یا انہی کا بھائی بہن جو ہے وہ اس چیز میں سے گزر کے واپس ان کے پاس آئے گا۔ تو وہ ٹائم پیریڈ بہت برا ہوتا ہے جب بچہ ایڈکشن میں ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے، اور بچے کی عادات بدل گئی ہیں، وہ جو بچہ بڑا شریف اور اچھا بات کیا کرتا تھا آپ سے وہ بدتمیزی کرنا شروع ہو گیا ہے، اگریسو ہو گیا ہے، جو ٹائم کا پابند تھا اس کی ٹائم ختم ہو گیا، وہ دین سے بھی دور ہو گیا ہے، دنیا سے بھی دور ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یوتھ کو ہم نے کیسے بچانا ہے۔ تو پلیز پیرنٹس سے یہ درخواست ہے کہ وہ پلیز اپنے سارے بچوں کے سارے دوستوں کے اوپر نظر رکھیں۔ ابھی جیسے حسان نے کہا کہ بہت باڈیلی چینجز آتے ہیں، بچہ ایک تو ہائیجین سے دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان ہائیجینک سا بچہ سارا دن سوتا رہتا ہے، لیتھارجک ہوا پڑا رہتا ہے، بھوک اس کی اڑ جاتی ہے، ویٹ لاس اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے، ہیئر لاس ہوتا ہے، صحت، زندگی، پوری شکل کے اوپر اثر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بچہ آپ کا چڑچڑا بدتمیز ہو جاتا ہے، گھر سے باہر رہتا ہے، گھر میں رہتا ہے تو کسی سے ملتا نہیں ہے، سوتا رہتا ہے، جاتا ہے باہر تو عجیب سے دوست نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں، عجیب سی ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں اس کی، چھپ چھپ کے وہ بات کر رہا ہوگا فون پہ، عجیب سی چیزوں میں ملوث ہوگا۔ تو پلیز محتاط رہیے، یہ ڈرگ ایڈکشن کی ہی نشانیاں ہیں، کیونکہ آپ اپنے بچے کو اگر ایک ریہاب میں لے جائیں گے اور وہ بھی ایک صحیح ریہاب میں لے جائیں گے تبھی آپ کا بچہ ان چیزوں سے واپس اپنی زندگی میں آ سکے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس چیز کا تعین کیا کہ اسکولز، یونیورسٹیز، کالجز، مطلب سارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ کوئی اس چیز کی ذمہ داری نہیں لے رہا۔ حسان نے پروگرام کے علاوہ بھی بتایا کہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ اسکولز کو اپروچ کریں، پرنسپلز کو اپروچ کیا، انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو اسکولز کی اپروچ کیا کہ ہم یہاں پہ سیشنز دینا چاہتے ہیں ڈرگ ابیوز کے خلاف۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے بچے تو ڈرگ ابیوز میں ہیں ہی نہیں، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ایکسپوجر آپ کو نہیں دے سکتے۔ کتنی یہ غلط بات ہے، جبکہ ایک بچے جو کہ اس چیز میں ملوث رہے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ وہاں کے جینیٹرز، وہاں کے چوکیدار، وہاں کا جو سٹاف ہے، لوور سٹاف، وہ خود ان چیزوں کو سپلائی بھی کرتے ہیں، اور جب بچہ پریمس پہ یوز کرتا ہے تو اس کے لیے محافظت بھی کرتے ہیں کہ واش روم میں یوز کر رہا ہے تو وہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں گارڈ بن کے۔ تو پلیز یہاں پہ اٹس این آئی اوپنر فار آل دوز پیپل ہو آر رننگ اسکولز، ایڈمنسٹریشن میں ہیں، ٹیچرز ہیں،
پلیز اپنے اسٹوڈنٹس کو جو آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں, پرنسپلس کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں گزارتے, آپ پلیز دیکھیں آپ کی کلاس میں بچے کیا کر رہے ہیں. سست ہوتے جا رہے ہیں, ایک اچھا بچہ پڑھائی سے پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے, ایک عجیب سے گروپ کے ساتھ ملنا شروع ہو گیا. آپ کی کلاس میں, آپ کے اسکول میں ایک عجیب سا گروپ ہو ہی کیوں ہے آپ کے اسکول میں ایک عجیب سا گروپ؟ آپ ان کے پیرنٹس کو کیوں نہیں بلاتے؟ اگر پیرنٹس نہیں دیکھ رہے تو کیا یہ ٹیچرز کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بتا دیں کہ آپ کا بچہ پیچھے جا رہا ہے, کسی غلط چیز میں پڑھ رہا ہے؟ کیوں نہیں ہے اب ہماری ذمہ داری؟ صرف پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ بچہ سٹریس میں ہے, تو پیرنٹس اگر سٹریس میں ہیں اور وہ دھیان نہیں دے سک رہے ہیں اپنے بچے کو اس ٹائم پہ, کوئی اور مشکل پریشانی پیسوں کی اور ریلیشن شپس کی چل رہی ہے گھروں میں, تو کیا ٹیچرز کا اب بالکل رسپانسبلٹی ختم ہو گئی؟ ان کا صرف اپنی تنخواہ لینے اور تنخواہ وصول کرنے تک ہی رہ گئی بات؟ کیا وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایز مدرز یا فادرز نہیں بیہیو کرتے؟ کیا رسپانسبلٹی بالکل نہیں ہے اسکول ایڈمنسٹریشن کی یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی کہ بچے وہاں پہ کن ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں؟ سپورٹس آپ ان کو نہیں دے رہے, پڑھائی پہ دھیان صرف ایکیڈیمکلی ہے, اور اچھے بچے جو اچھے ہیں, جو پڑھائی میں اچھے ہیں, جو اچھے ذہن لے کر آئے ہیں, انہی کو آپ زیادہ چمکا رہے ہیں. تو پھر آپ کی کیا کارکردگی ہے کہ جو بچہ نیچے ہے, جو سی سیکشن میں دے دیا گیا ہے, بھیج دیا گیا ہے, اس کے اوپر کام کون کرے گا؟ کیا سکولز نہیں کریں گے؟ کیا سی سیکشن کی فیس کم ہوتی ہے؟ کیا وہاں پہ پڑھانے, جو ٹیچر پڑھانے کے لیے آتی ہے وہ بالکل ہی کسی اور سٹینڈرڈ کی ہوتی ہے اور ایک ہی کسی اور سٹینڈرڈ کی ہوتی ہے؟ یہ باتیں پلیز اب زیر بحث آنی چاہیے. اور اس پروگرام کے ذریعے جو نئی حکومت ہماری آ رہی ہے, جو نیا پاکستان بنانے جا رہی ہے, جس کو میں یہی کہوں گی کہ وہ قائد کے ویژن کے مطابق جو پاکستان بنانے جا رہی ہے, پلیز ان سے یہ التماس ہے کہ ان چیزوں پہ غور کریں. خالی ایجوکیشن کے سٹینڈرڈز کو بڑھا دینے سے ہمارے بچے چمکنے نہیں والے. جب تک اس محنت سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی جو ڈرگ ایڈکشن ہے, کسی بھی نوعیت کی ہے. اسموکنگ الاؤڈ کیوں ہے اس طرح کھلم کھلا؟ صرف یہ کہہ دینا کہ پبلک پلیسز میں آپ جی باہر نکل کے کریں اور آپ بلڈنگز میں اسموکنگ نہ کریں, کیا یہ اچھی بات ہے؟ اسموکنگ اگر غلط ہے اور صحت کے لیے بری ہے اور کینسر کا باعث ہے اور بہت سی اور بیماریوں کا باعث ہے, تو کیوں یہ ختم نہیں کر دی جاتی؟ پاکستان میں یہ بین کیوں نہیں ہو جاتی؟ کیونکہ اسموکنگ ہی وہ پہلا سٹیپ ہے جس کی وجہ سے ڈرگ ایڈکشن کی طرف لوگ جاتے ہیں, وہ اور چیزیں ٹرائی کرتے ہیں. کیوں نہیں ہماری یہ حکومتیں یہ کچھ اس پہ کام کر سکتی؟ تو پلیز ہماری آنے والی حکومت سے یہ بہت بڑی گزارش ہے, عمران خان صاحب سے ڈائریکٹلی گزارش ہے کہ پلیز اس کے اوپر بھی کام کریں. ڈرگز آ کیوں رہے ہیں؟ ایک چیز یہاں دستیاب کیوں ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ڈرگز خراب ہیں اور آپ کی پوری نسل کو خراب کر رہے ہیں, آپ کی یوتھ کو خراب کر رہے ہیں, آپ کی فیوچر جو لیڈرز ہیں ان کو خراب کر رہے ہیں, تو کیوں ہے ڈرگز یہاں پہ مل کیوں رہے ہیں, دستیاب کیوں ہیں؟ اتنے کھلم کھلا لوگ ڈرگز کو کیوں یوز کر رہے ہیں؟ یہ پارٹیز میں کیوں الاؤڈ ہیں؟ یہ جو ریڈز ہوتی ہیں, پولیس والے اتنی زیادہ تعداد میں پکڑتے ہیں کہ جتنی کلو ہم نے یہاں سے برآمد کی وہاں کی, وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ واپس ہی رول ان ہوتی ہے اور انہی بچوں کے گھر جا رہی ہے, انہی بچوں کی سسٹم کو خراب کر رہی ہے. پلیز اٹس این آئی اوپنر فار اس کہ اگر ہم پاکستان کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم تبھی چینج یہ لا سکتے ہیں جب ہماری یوتھ ہیلدی ہوگی, ہیلدی مائنڈز ہوں گے, ہیلدی اپروچ ہوگی, ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوں گی, تو پھر ہی ہماری یوتھ ہماری اس ملک کو چلا سکے گی. ورنہ وہی حال ہوگا جس طرح کے لیڈرز ابھی نکالے گئے ہیں یا ابھی بھی ہم آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں جو حکومت میں آنے والے ہیں, جو وہی لنگڑے لولے لوگ جو ڈرگ ایڈکٹس بھی ہیں, الکوہولکس بھی ہیں, اور بھی ان کے اندر پرابلمز ہیں, وہی ہمارے کنٹری کو بار بار رول کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں بے وقوف عوام بن کے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ بھی تباہ ہو رہی ہے, لیکن ہم کچھ نہیں کر رہے اس کے بارے میں. ہم صرف باتیں کرے جا رہے ہیں, بلیم کرے جا رہے ہیں کہ ماں باپ کا بچہ ہے ڈرگز میں پڑا تو غلط صحبت میں پڑ گیا تو ماں باپ کا قصور تھا. کس کا قصور تھا؟ قصور ہم سب کا ہے. اگر آج کے بچے خراب ہو رہے ہیں تو یہ ہم سب کا قصور ہے. اور میڈیا کو بھی میں یہاں گزارش کروں گی کہ پلیز ڈرگز کے اوپر زیادہ پروگرامز کریں, اینٹی ڈرگ اویئرنیس دینا شروع کریں, کیونکہ جو ہمارے ادارے ہیں جو کہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ڈرگز یہاں پہ مت اسمگل ہو کر آئیں, تو آئی ایم سوری وہ اچھا کام تو کر نہیں رہے. کیونکہ ڈرگز اتنی زیادہ اگر معاشرے میں عام ایک انسان, کیا ایک ریڈ لائٹ پہ کھڑا ہوا بندہ اگر بیچ رہا ہے ڈرگز, تو کتنی عام ایک چیز ہے, کہاں سے اسے مل رہی ہے, کیوں روکا نہیں جا رہا؟
وی آل نو کہاں سے آ رہی ہے, وی آل نو کہاں جا رہی ہے, اور ہمیں شاید سب کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کون کون اس کے اندر ڈرگ بیرنز ہیں جن کو روکا نہیں جا رہا. کیا ہماری ایف آئی اے کو نہیں پتا, کیا ہماری ایجنسیز کو نہیں پتا کہ کہاں سے ڈرگز آ رہی ہیں اور کون سمگلرز ہیں, کون سے بڑے گینگز ہیں جن کو بسٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ لیکن نہیں ہو رہا, یہ بالکل نہیں ہو رہا. تو خالی یہ کہنا کہ ہماری یوتھ بہت خراب ہے اور پیرنٹس بڑے برے ہو گئے ہیں اور انسٹیٹیوشنز بھی ان کو کرنے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے, ہم غلط چیز سے اپنے بچوں کو دور رکھیں اور رکھنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں, ہیلپ کریں. لیکن پلیز یہ اتھارٹیز کا کام ہے کہ ڈرگز آ کیوں رہی ہیں پاکستان میں. آپ کو کیا پتہ نہیں ہے کہ یہ خرابی پیدا کر رہی ہیں, آپ کی پوری نسل کو خراب کر رہی ہیں؟ تو پلیز آپ سب سے گزارش ہے اور عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اس کے اوپر پلیز کچھ نظر ثانی کریں, اتنے اسٹرکٹ لاز بنائیں پاکستان کے اندر. جیسے ہماری آرم فورسز جن کو ہم سلوٹ کرتے ہیں, انہوں نے ٹیررزم کو ختم کیا ہے, اور اتنی زیادہ دہشت گردی جو گھر گھر ادھر ادھر پتہ چلتا تھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹیررسٹ, وہ ختم کیا ہے. پلیز نیکسٹ وار ہماری اگینسٹ ڈرگ ابیوز ہونی چاہیے تاکہ یہ ڈرگز بھی ختم ہو جائیں, تاکہ دو چیزوں سے ہمارا چھٹکارا ہو, ایک ٹیررزم سے, ایک ڈرگ ابیوز سے. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ پروگرام میں. خدا حافظ. Please subscribe to Hum Sab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hum Sab TV.